هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے کے اندر مختلف موضوعات پر مشتمل وہ آیات شامل کی جاتی ہیں جن کا تعلق فقہی احکام سے ہے۔ اسی بنا پر اس سلسلے کا نام احکام قرآن ہے، یعنی فقہی احکام پر مشتمل آیات ہم اس میں شامل کرتے ہیں، احکام پر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں، اگرچہ کہ وہ نازل حسب موقع ہوتی رہیں، لیکن ہمیں صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے پڑھنے کو ملتی ہے۔ تو سورہ بقرہ کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر کچھ آیات کو ہم نے آگے پیچھے بیان کیا۔ ترتیب تھوڑی سی چھوڑی تھی اس بنا پر کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ مہینوں کے اعتبار سے آیات کا انتخاب رہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو آج اس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کا تعلق ہے مسائل حج سے۔ تو مسائل حج کے تعلق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 آج شامل سلسلہ ہے، اور قدر طویل آیت مبارکہ ہے، اور متعدد حج اور عمرے کے بنیادی احکام اس ایک آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ جو حج پر جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے، دین کی بنیادی معلومات سیکھنا چاہتے ہیں، حج اور عمرہ کے موٹے موٹے معاملات سمجھنا چاہتے ہیں، اور نمایاں جو مسائل ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آج کا جو پروگرام ہے ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے تحت کن موضوعات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان موضوعات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی
آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ مذکورہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حج و عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد حج و عمرہ فوت ہونے، فاسد ہونے یا احصار ہونے پر احکام۔ احصار والا احرام کس طرح کھولے گا؟ احرام کی خلاف ورزیاں اگر مجبوری میں ہوئیں تو کیا رخصت حاصل ہوگی؟ حج تمتع کون کر سکتا ہے اور کیا اس پر حج کی قربانی واجب ہوگی؟ تمتع کرنے والا قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا رخصت حاصل ہوگی؟ پہلا نقطہ ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مقام جیرانہ میں موجود تھے۔ ایک شخص جس نے عمرے کی نیت کی ہوئی تھی، احرام باندھا ہوا تھا، لیکن سلا و لباس پہنا ہوا تھا، جبہ پہنے ہوئے تھا، خوشبو ٹھیک ٹھاک لگائی ہوئی تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرہ کس طرح ادا کروں؟ تو حضرت یعلا اگلی بات بیان کرنے سے پہلے ایک منظر کشی فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، مجھے کافی عرصے سے اس بات کی تمنا تھی کہ میں نزول وحی کی جو کیفیت ہے وہ ملاحظہ کروں اور اس حالت میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں۔ اس شخص کا سوال کرنا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پکڑ کر لاتے ہیں کہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز پر ہیں جس انداز میں کوئی سو رہا ہوتا ہے، اور خراٹے بھی آ رہے ہیں اور منہ مبارک پر کچھ جھاگ بھی نمایاں ہے۔ وحی کی کوئی ایک کیفیت نہیں رہی، وحی کے مختلف انداز راویوں نے بیان کیے ہیں، تو یہ ایک انداز جو انہوں نے دیکھا وہ بیان کیا۔ فرمایا کہ کچھ دیر بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ گویا ہوئے، گویا کہ وحی آ کر مکمل ہو چکی تھی، اور فرمایا کہاں ہے وہ شخص کہ جو عمرہ کے بارے میں سوال کر رہا تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بغیر سلا لباس پہن کر آؤ اور خوشبو کو دھو ڈالو۔ یعنی اس نے احرام کی نیت کرنے کے بعد جسم وغیرہ پر خوشبو لگائی ہوگی تو اس کو دھو ڈالو۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا گیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے حوالے سے بہت ہی بنیادی جو باتیں ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا احرام باندھ کر حج و عمرہ فوت ہونے، فاسد ہونے کی صورت میں یا احصار ہونے کی صورت میں کیا احکام لازم آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کی ابتدا یوں فرمائی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، تکمیل تک پہنچاؤ۔ جس طریقے سے نماز کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا یہ ارشاد فرمایا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو نہیں کہا گیا، حج ادا کرو نہیں کہا گیا، فرمایا گیا اتم الحج، حج کو مکمل کرو۔ اتم ادائیگی کے مقابلے میں جامع لفظ ہے، جس طریقے سے نماز پڑھنے کے مقابلے میں اقامت جو ہے وہ بہت جامع لفظ تھا، تو یہاں اتمو کا لفظ اس لیے اختیار فرمایا گیا کہ حج کے جو بھی تقاضے ہیں جو اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے، تکمیل کرنا حج کی، عمرے کی، احرام باندھنے کے بعد یہ ضروری ہے۔ کسی نے عمرے کا احرام نہیں باندھا وہ آزاد ہے، حج کا احرام نہیں باندھا وہ آزاد ہے۔ احرام کس چیز کو کہتے ہیں؟ احرام کے اندر اصل میں نیت کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو باندھنے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ایک مجازن استعمال ہو رہا ہے، اصل تو احرام نیت سے ہوتا ہے۔ بندہ صرف عمرے کی نیت کرتا ہے یا صرف حج کی نیت کرتا ہے، یا قران کرنے والا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتا ہے، تو جس طریقے سے نماز پڑھنے والا جب نماز کی نیت کرے گا، تکبیر تحریمہ کہے گا، تو بہت سارے حلال کام نماز پڑھنے والے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب وہ گفتگو نہیں کر سکتا، اب وہ یہاں وہاں نہیں دیکھ سکتا، اب وہ بات چیت نہیں کر سکتا، سلام کا جواب نہیں دے سکتا، چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہہ سکتا۔ تو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ نمازی پر، نماز پڑھنے والے پر بہت سارے کام حرام قرار دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے
جب کوئی احرام کی نیت کر لیتا ہے، چادر باندھنے کا نام احرام نہیں ہے، چادر تو اس کے لوازمات اور جو پابندیاں ہیں اس میں ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ اصل احرام شروع ہوتا ہے نیت سے، جب نیت کر لی تو احرام شروع ہو جائے گا، اور اس احرام کو احرام اسی لیے کہتے ہیں کہ اس سے بہت سارے حلال کام حرام ہو جاتے ہیں، بندہ اب مخصوص کیفیت میں آ جاتا ہے۔ تو پہلے تو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ جب عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا وہ پابندیاں شروع نہیں ہوئیں، حج کا احرام نہیں باندھا تھا، نیت نہیں کی تھی، وہ پابندیاں شروع نہیں ہوئیں، لیکن جو ہی نیت کر لی تو اب اسے تکمیل تک پہنچانا یہ ضروری ہے، اور تکمیل تک پہنچانے کے مختلف مراحل ہیں، ان کی ادائیگی ہوگی۔ لیکن یہاں پر اصل نقطہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ تکمیل میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اب وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ 4 طرح کی رکاوٹیں میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کو عمرہ کا رفض کرنا پڑتا ہے، ایک صورت، حج فوت ہو جائے دوسری صورت، حج یا عمرہ فاسد ہو جائے تیسری صورت، اور احصار واقع ہو جائے چوتھی صورت۔ اب عمرے کا رفض اس کی کیا صورت ہے؟ مثال کے طور پر کوئی عورت حج کرنے کے لیے جا رہی ہے اور بالکل آخری ہفتے میں اس کی فلائٹ ہے، اور اس نے جو احرام کی نیت کی وہ عمرے کی حج تمتع کرنا چاہ رہی ہے۔ اب جب یہ مکہ مکرمہ پہنچی، اسے مخصوص ایام آ گئے، اس کی وجہ سے مسجد الحرام نہیں جا سکتی، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتی، طواف نہیں کر سکتی، طواف نہیں کرے گی تو عمرہ کیسے ادا ہوگا؟ اور اگر انتظار کرتی ہے پاک ہونے کا تو معاملہ یہ ہے کہ 9 ذوالحجہ آ جائے گی، جس دن حج ہوتا ہے وہ دن گزر جائے گا اور یہ حج نہیں کر سکے گی۔ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کر لو جو حالت احرام سے باہر والا کرتا ہے، مثال کے طور پر کنگھی کر لی، اور عمرے کا احرام ختم کر دو، عمرے کا احرام ختم کر دے گی ایسی عورت، اور عمرے کا احرام ختم کرنے کے بعد اب حج کا احرام باندھے گی۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد مسجد میں جانا اس کے لیے اب ضروری نہیں ہے، یہ براہ راست عرفات چلی جائے گی، عرفات جا کے وقوف عرفہ کرے گی، مزدلفہ میں ٹھہرے گی، رمی کرے گی، اور پاک ہونے کا انتظار کرے گی، پاک ہو کر پھر یہ طواف زیارت کرے گی، پھر مسجد الحرام میں داخل ہو سکتی ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال عمرے کا احرام ختم کرنے کی پیش آتی ہے حج کو بچانے کے لیے، وہاں پر رفض عمرہ پایا جاتا ہے، عمرے کے احرام کو ختم کرنا پایا جاتا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ یہ ارشاد فرمایا گیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج کو مکمل کرو اور عمرے کو مکمل کرو، بعض اوقات ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ مکمل کرنا نہیں پایا جاتا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حج کا ہی احرام باندھا اور وہ حج کا احرام باندھ کر گیا، لیکن کچھ ایسا معاملہ ہوا اس کے ساتھ کہ 9 ذوالحجہ کو جو وقت ہے مقررہ، زوال کا وقت ختم ہونے سے اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، جو اگلے دن کی فجر ہے، وقوف عرفہ کا وقت رہتا ہے۔ ایسی صورتحال بن گئی، ایسی سچویشن بن گئی، ایسی کنڈیشن بن گئی کہ یہ میدان عرفات میں پہنچ ہی نہیں سکا اور حج کا احرام باندھا ہوا تھا، تو اس کا حج فوت ہو جائے گا۔ اب اس کو آئندہ سال حج کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ جو اس نے احرام باندھا ہوا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا طریقہ علماء نے بیان کیا کہ اب حج کے احرام میں اب یہ افعال عمرہ ادا کرے گا، یعنی طواف کرے گا، سعی کرے گا، اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے وہ احرام سے نکل جائے گا۔ اگر قارن تھا، کسی نے جو ہے وہ یعنی حلق اور تقصیر کے ذریعے نکلے گا، قران کا احرام باندھا ہوا تھا، اگر تو قران کا عمرہ کر چکا تھا تو یہ بھی اسی طریقے سے کرے گا، قران کا عمرہ بھی نہیں کیا تھا تو یہ 2 طواف اور 2 سعی کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کے ذریعے احرام سے نکلے گا۔ تو یہ تھی حج کے فوت ہو جانے کی صورت۔ حج تو اس کو نہیں ملا، جب حج کے 3 فرائض ہیں، حج کا احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ جب وقوف عرفہ ہی نہیں ملا تو اس کا تو حج ادا ہی نہیں ہوا۔ جب حج ادا نہیں ہوا اب اس کو آئندہ سال آ کر حج ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا ایک جو مرکزی فرض تھا وہ چھوٹ گیا۔ اب ایک اور صورتحال پیدا ہوتی ہے،
وہ صورتحال جو بھی ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ حج کو فاسد کر دیتی ہے. عمرے کے اندر اگر پیدا ہوئی تو عمرے کو فاسد کر دے گی. اب وہ صورتحال کیا ہوتی ہے کہ وقوف عرفہ 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے. 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے. حاجی جا کر عرفات میں وقوف کرتے ہیں. اگر کوئی حج کا احرام باندھنے کے بعد مثال کے طور پر بیوی کے قریب گیا اور صحبت کر لی اس نے اور حج کا احرام باندھ چکا تھا اور وقوف عرفہ سے پہلے ایسا معاملہ ہوا، اس کا حج فاسد ہو جائے گا. آئندہ سال آ کر ایسے شخص کو قضا کرنی پڑے گی. اب جب حج فاسد ہو گیا تو وہ اپنے اعمال کو تو جاری رکھے گا، وقوف بھی کرے گا، پھر مزدلفہ میں بھی جائے گا، رمی بھی کرے گا، احرام کی پابندیاں بھی رہیں گی، طواف زیارت بھی کرے گا، اپنے وقت پر ہی جا کر حلق یا تقصیر کرے گا، اعمال جاری رکھے گا، احرام اس سے پہلے نہیں کھولے گا. لیکن اس کا حج فاسد ہو گیا. اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ اب اسے دوبارہ آ کر اس حج کو ادا کرنا پڑے گا. تو یہ 2 صورتیں تھیں، ایک ہے حج کا فوت ہونا اور ایک ہے حج کا فاسد ہونا. اب ایک تیسری صورت بھی پیش آتی ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا. اچھا، عمرے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر طواف کرنے سے پہلے کسی نے یہ کام کیا، بیوی کے قریب چلا گیا، صحبت کر لی، تو عمرہ بھی فاسد ہو جاتا ہے. اب تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حج کا احرام باندھ لیا، عمرے کا احرام باندھ لیا اور مکہ مکرمہ پہنچ ہی نہیں پا رہا. مکہ مکرمہ پہنچ ہی نہیں پا رہا، کوئی رکاوٹ آ گئی. رکاوٹ کئی طرح کی ہو سکتی ہے، دشمن کا خوف آ گیا، یا قید میں ڈال دیا گیا، یا عورت جو ہے وہ محرم کے ساتھ جا رہی تھی، محرم کا انتقال ہو گیا، یا اس نے جانا محرم کے ساتھ تھا لیکن شوہر کا انتقال ہوا، عدت میں آ گئی. تو حج کا یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ جانے سے رک جاتی ہے. اگر احرام کی نیت نہیں کی تھی تو پھر تو کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے، لیکن جب احرام کی نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اس کے احکام شروع ہو جائیں گے. اور حج اور عمرہ کرنے میں اب عورت 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے گی تو کیسے انتظار کرے گی؟ اب شریعت مطہرہ نے احرام سے نکلنے کا ایک طریقہ بتایا ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں احصار، یعنی مجبور ہو جانا، ایک دائرے میں گھر کر رہ جانا، احصار کہتے ہیں. تو جو موثر ہے، جو حالت احصار میں آ گیا ہے، وہ کس طریقے سے اس کیفیت سے نکلے گا، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان فرمایا. چنانچہ فرمایا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم احصار میں آ جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو ایسے آدمی کو جانور بھیجنا ہوگا حرم میں، مکہ مکرمہ کے حرم میں. کسی کو وہاں کسی کے ہاتھ پیسے بھیجے گا یا کسی کو کہے گا، وہ اس کی طرف سے وہ جانور قربان کرے گا. پہلے وہ جانور قربان ہوگا اور اس سے پہلے احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ برقرار رہیں گی. لہٰذا یہ نہیں کہ جناب کوئی مجبور ہو گیا تو اٹھا کے اس نے پابندیاں ختم کر دیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اس سے پہلے سر نہ اڑاؤ. جانور ذبح ہونے سے پہلے پابندیاں ختم نہیں ہوئیں، سر نہ منڈاؤ. حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ جو قربانی کا جانور ہے جو محسر نے بھجوایا ہے یا کوئی اس کی طرف سے قربان کر رہا ہے وہ قربان ہو جائے، پھر احرام کی پابندیاں ختم ہوں گی. یہاں پر قرآن مجید فقان حمید نے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ فرمایا ہے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. علماء نے یہ لکھا کہ جب جانور ذبح ہو جائے حرم کے اندر تو مؤثر جو ہے کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جو حالت احرام سے باہر جائز ہے، مثال کے طور پر اس نے خوشبو لگا لی، اب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی. افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے جانور قربان ہونے کے بعد حلقی کرے یا تقصیر کرے. لیکن کوئی اور بھی ایسا عمل کر لیا جو منافی احرام ہوتا ہے تو یہ پوری طرح سے اب احرام سے باہر ہو گیا، پوری طرح سے احرام سے آزاد ہو گیا. نبی اکرم علیہ السلام نے حج کرنے سے پہلے، یعنی جب حج فرض ہوا، عمرے کا قصد فرمایا. مقام حدیبیہ پر آپ علیہ السلام پہنچے، لیکن کفار نے، جو کفار مکہ تھے،
انہوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ اب جو حدیبیہ کا مقام ہے، جس جگہ پر آپ علیہ السلام کو روکا تھا، اس سے کوئی 10 منٹ واک پر حدود حرم شروع ہو جاتی ہے، تو وہاں پر آپ کو روک لیا، جانے نہیں دیا۔ آپ کے قافلے کو رفقا نے جو جانور تھے وہ حرم کی سرزمین میں بھیجے، وہ جانور ذبح ہوئے۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے حلق فرمایا، اور تمام جو صحابہ تھے وہ پھر اس کے بعد یہ عمل کرتے ہوئے احرام سے باہر آئے، یہ واپس پلٹ گئے، اور پھر اس عمرے کی قضا آپ علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ تو جب احرام یہ کھول دیں گے تو پھر عمرے کی قضا کرنا ان پر ضروری ہوگا۔ یہ اس کی مزید تفصیل ہے، مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آج کے دور میں ہوتا کیا ہے؟ آج کے دور میں حج اور عمرے پہ جانے والے جو لوگ ہیں، اس مسئلے سے ایسا لگتا ہے کہ یکسر غافل ہیں، حالانکہ قرآن مجید فقان حمید نے بڑی واضح انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں آئے، احرام کی نیت کر لی، اور ایک تو یہ کہ احرام کی نیت بہت جلدی کرتے ہیں لوگ، جہاز میں بیٹھ کر جہاز بلند ہو جائے تب احرام کی نیت کرنی چاہیے، اس میں بڑی عافیت رہتی ہے، بڑا فائدہ رہتا ہے، اور بہت ساری مشکلات سے بچ جاتا ہے آدمی۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا فراڈ ہو جاتا ہے، وہ گھر سے ہی مل ملا کر آتے ہیں، اور ٹریول والا کہتا ہے کہ جی پاسپورٹ آپ کو ایئرپورٹ پہ مل جائیں گے، انہوں نے نیت بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، پتہ چلا کہ جناب جہاز تو چلا گیا، ٹریول والا اب تک نہیں آیا، فراڈ ہو گیا ان کے ساتھ۔ اب وہ حالت احسار میں آ گئے، کیونکہ ایک یہ بھی صورت ہے کہ جب مال و اسباب نہ رہیں، ہلاک ہو جائیں، تو بندہ حالت احسار میں آ جاتا ہے۔ اب وہ جناب اسی طریقے سے احرام کھول کے گھروں کو چلے جائیں گے، اس طریقے سے احرام نہیں کھلتا۔ اسی طریقے سے حج کے موقع پر بہت سارے لوگ غیر قانونی طور پر حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں پولیس پکڑ لیتی ہے، واپس کر دیتی ہے، پلٹا دیتی ہے، احرام کی نیت وہ کر چکے ہوتے ہیں، اب بڑے مزے سے جا کے غسل کرتے ہیں، چادریں اتارتے ہیں، سلا ہوا لباس پہن لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا احرام اتر گیا ہے، حالانکہ اس طرح احرام نہیں اترتا۔ ان سب پر واجب تھا کہ اہتمام کرتے کہ ان کی طرف سے کوئی جانور مکہ مکرمہ میں ذبح ہو، ذبح ہونے کے بعد پھر یہ اپنے طریقے سے جو بھی بیان کیا گیا ہے اس طریقے سے احرام سے باہر آتے۔ اس سے پہلے یہ احرام سے باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ حکم قرآنی موجود ہے، قرآن مجید فقان حمید نے واضح انداز میں اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ تھا کہ احرام کی پابندیاں، جب احرام کی نیت کی ہے، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، تو احرام کی جو خلاف ورزیاں ہیں اگر وہ مجبوری کی حالت میں ہوئی ہیں تو پھر مجبوری کی حالت میں خلاف ورزیاں آنے پر کیا معاملہ ہوگا؟ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں عرض کر چکا کہ حج کے 3 فرض ہیں: حج کا احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ عمرے کے اندر بھی 4 لازمی باتیں ہیں: ایک عمرے کا احرام، عمرے کا طواف، عمرے کی سعی، حلق اور تقصیر، یہ 4 لازمی باتیں ہیں۔ لیکن حج اور عمرے کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عمرے کا بھی طواف کر رہا ہے تو جنابت سے پاک ہونا، باوضو ہونا، یہ اس پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے حج کے اندر بہت سارے واجبات ہیں، تقریباً 27 واجبات ہیں حج کے، اور ان میں سے بیشتر واجبات ایسے ہیں اگر وہ ترک ہو جائیں تو دم لازم آتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے چھوٹا جانور جو ہے وہ قربان کرنا پڑتا ہے حرم کی سرزمین پر، یہ ضروری ہے۔ البتہ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کا اگر ترک پایا جائے، وہ واجبات چھوٹ جائیں، جان بوجھ کر ہو تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، توبہ کرنا کافی ہوتا ہے، ان پر دم نہیں ہوتا۔ کچھ واجبات ایسے بھی ہیں، کتاب تصنیف کی ہے میں نے اس حوالے سے، اور اس کا نام یہی ہے کہ حج کے 27 واجبات اور ان واجبات کے ترک ہونے پر تفصیلی احکام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حج کے واجبات ہیں، عمرے کے بھی واجبات ہیں، ترک ہو جائیں تو دم لازم آتا ہے اکثر صورتوں میں۔ اسی طریقے سے احرام کی پابندیاں جو ہیں یہ بھی واجب ہیں۔ احرام کی بہت ساری پابندیاں ایسی ہیں کہ جس کا اگر خلاف پایا جائے تو دم لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر خوشبو
اتنی لگ جائے جو بیان کی گئی تو دم لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب کوئی احرام کی حالت میں آ گیا، احرام کی نیت کر لی تو سلا ہوا لباس پہنے، اب کوئی جناب 12 گھنٹے لباس پہنے رہا، دم لازم آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اس سے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سر منڈائے، اپنے موقع پر تو سر منڈایا جائے گا، لیکن اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ سر منڈائے تو دم لازم آ جائے گا۔ لیکن شریعت مطالعہ کے جو بھی قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر رخصت کی صورتیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے نماز کا معاملہ ہے کہ نماز کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے گا، اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا۔ تو نماز میں بھی تخفیف اور رخصت کی صورتیں موجود ہیں، جہاں عذر آئے گا وہاں رخصت بھی حاصل ہوگی۔ تو جو احرام کی پابندیاں ہیں یا جو حج کے واجبات ہیں یا عمرے کے واجبات ہیں، اگر کسی شخص نے ان کی خلاف ورزی کسی مجبوری کی بنا پر کی، مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے، بخار چڑھ جاتا ہے اور سخت کپ کپی کی کیفیت ہے، کوئی کمبل بھی نہیں ہے کہ کمبل اوڑھ لے، کمبل اوڑھ لینا لباس نہیں ہے، مجبوراً سے جناب کپڑے پہننے پڑ جاتے ہیں، یا کوئی اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اسے کپڑے پہننے پڑ جاتے ہیں، تو اس نے جو احرام کے اندر ایک پابندی تھی اس کا تو خلاف کیا، اس کے خلاف ورزی کی، لیکن بیک گراؤنڈ میں ایک مجبوری موجود تھی، اور وہ مجبوری اگر ایسی ہو تو شریعت کے نزدیک معتبر ہے تو پھر اسے ایک رخصت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے اور جو پابندیاں ہیں کہ جہاں پر دم لازم آ رہا تھا لیکن وہ پابندیاں کسی مجبوری کی وجہ سے، معتبر عذر کی وجہ سے اگر ترک ہوئی ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے اسی آیت مبارکہ میں رخصت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا گیا فمن کان منکم مریضا، کوئی مریض ہو، او بھی عزم من رأسہ، سر میں کوئی تکلیف ہو جس کے لیے اس کا پہلے ہی حلق کروانا ضروری ہے، ففدیۃ من صیام، تو یہ شخص روزے رکھے گا، او صدقہ یا صدقہ دے گا، او نسک، یا پھر یہ ہے کہ دم ہی دے دے۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس سے جرم غیر اختیاری واقع ہوا، یعنی شرعی مجبوری کی بنیاد پر احرام کی خلاف ورزی واقع ہوئی، تو ایسا جو شخص ہے جو جرم غیر اختیاری کا مرتکب ہوا، جان بوجھ کر جرم نہیں کیا، تو اسے دم کے بدلے رخصتیں دی گئیں۔ افضل تو یہ ہے کہ دم دے دے، دم نہیں دینا چاہتا تو یہ شخص جو ہے وہ 3 روزے رکھے گا، ایک جرم کے بدلے جس پر دم واجب ہو رہا تھا 3 روزے رکھے گا۔ اس بات کا بھی اختیار ہے کہ صدقہ دے دے۔ صدقے میں 2 صورتیں ہیں کہ 6 مسکینوں کو، پہلی صورت یہ کہ ایک ایک صدقہ فطر دے دے، اور چاہے تو 6 مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلاتا رہے۔ تو جرم غیر اختیاری میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ اسے کیا رخصت حاصل ہوگی۔ پھر آگے یہ بھی ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر کوئی شخص یعنی ایسا ہے کہ جس کا احصار ختم ہو جاتا ہے، اور مثال کے طور پر وہ ٹریول والے ایک میں نے مثال دی، وہ واپس آ گیا اور جانا ممکن ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ احرام نہیں کھولیں گے، جا کر افعال کی ادائیگی کریں گے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں، حج تمتع کون کر سکتا ہے اور اس پر حج کی قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے جس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، دوسری جو قسم ہے وہ حج قران ہے جو سب سے افضل ہے، جس میں حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے، اور حج افراد میں اور قران میں احرام باندھنے والا حج تک حالت احرام میں رہتا ہے، اور حج کے بعد اپنے وقت پر احرام کھول کر پابندیاں ختم ہوتی ہیں۔ لیکن جو حج تمتع والا ہے، تیسری جو قسم ہے وہ حج تمتع ہے، اسے بڑی سہولت اور بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ سہولت اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے، عمرہ ادا کر کے حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ اب احرام سے باہر آنے کے بعد وہ آزاد ہے، کسی پابندیوں کا مطلب کہ وہ مخاطب نہیں ہے، اب اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، تو حج تمتع کرنے والا فائدہ اٹھاتا ہے،
اور وہ عمرہ کر رہا ہوتا ہے، عمرہ کر کے آزاد ہو جاتا ہے، اسی لیے اس حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع کا لفظی معنی ہے فائدہ اٹھانا، اسے ایک سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ احرام کی پابندیاں اس کی حج تک برقرار نہیں رہتی۔ ماجرا یہ تھا کہ جو کفاران مکہ تھے وہ حج کے ساتھ عمرے کے جمع کرنے کو بڑا برا جانتے تھے۔ شریعت مطہرہ نے ان کی خلاف ورزی کی اور ایک حج کی قسم وہ بیان فرما دی جس میں عمرہ بھی ہوتا ہے۔ تو حج تمتع والا عمرہ کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے فمن تمتع بالعمرۃ، جو عمرے کا فائدہ اٹھائے یعنی حج تمتع کرے تو اس شخص پر لازم ہے کہ قربانی دے گا، قربانی اس پر حج کی واجب ہو جائے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حاجی ہے اس پر صرف عید کی قربانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حج تمتع کرنے والے پر حج کی الگ سے قربانی بنتی ہے، اسی طریقے سے قران کرنے والے پر بھی حج کی الگ سے قربانی بنتی ہے۔ حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ جو میسر آئے وہ بھیجو، یعنی اتنا تو واجب ہے کہ چھوٹا جانور ذبح کرنا اس کے لیے، لیکن اگر یہ زیادہ کرنا چاہتا ہے، یہ اونٹ کرنا چاہتا ہے، یہ بیل کرنا چاہتا ہے اور اس سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہتا ہے، اس بات کا اختیار ہے۔ اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ بھیج دو، یہ مطلب نہیں کہ مرغی کی قربانی ہوگی، نہیں، کم از کم چھوٹے جانور کی قربانی ہوگی، یعنی بکرے کی یا دمبے کی یا بھیڑ کی، اس کی ہوگی۔ اور زیادہ سے زیادہ جتنی استطاعت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 جانور اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور مجموعی طور پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تو 100 جانور آپ کی طرف سے ذبح ہوئے تھے، 100 بڑے جانور۔ تو جس کی جتنی استطاعت ہو وہ اتنی ہی قربانیاں کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ حج تمتع کون کر سکتا ہے؟ حج تمتع وہ کرے گا جو میقات کے اندر نہ رہتا ہو، اس لیے فرمایا گیا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں نہ رہتا ہو، میقات میں نہ رہتا ہو، وہ تمتع کر سکتا ہے۔ تو میقات کے باہر والے جو ہیں وہ تمتع کرتے ہیں۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا نقطہ یہ ہے کہ تمتع کرنے والا اگر قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، حج تو اس نے تمتع کا کیا ہے، عمرے کا احرام باندھ کر آیا ہے اور اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھا ہے، قربانی اس پر واجب ہو گئی، تو جس طریقے سے دیگر اعمال کے حوالے سے شریعت مطہرہ کی رخصت کی صورتیں موجود ہیں، چھوٹ کی صورتیں موجود ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی رخصت کو بیان فرمایا، تخفیف کو بیان فرمایا۔ فرمایا گیا فمن لم یجد، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی ادا کرے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو جو حج کے دن ہیں یعنی حج سے جو پہلے کے دن ہیں 3 روزے یہ حج سے پہلے رکھے گا، وسبعۃ اذا رجعتم، اور اس کے بعد 13 کے بعد 7 روزے مزید رکھے گا، اور یہ جو ہے 10 مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس شخص پر یہ واجب ہے کہ یہ شخص 10 روزے رکھے، اور اس کی ترتیب بھی بیان کر دی گئی۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ 3 روزے اس نے پہلے رکھنے ہیں اور 7 روزے اس نے 13 ذی الحجہ کے بعد رکھنے ہیں۔ ایام تشریق میں تو روزے نہیں رکھ سکتے، تو اس نے جو ہے وہ اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے احکام بیان کیے ہیں، نظام پورا دیا ہے، اعمال ہیں، ارکان ہیں، ان کی ادائیگی ہے، ان کا وقت ہے، پھر خلاف ورزیوں کے احکام ہیں، پھر خلاف ورزیوں میں جان بوجھ کر کرنے میں، غیر اختیاری طور پر کرنے میں فرق رکھا گیا ہے، پھر رخصت کی صورتیں بیان کی گئی ہیں، تخفیف کی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ایک پوری فلسفی ہے، پوری ایک حکمت آمیز باتیں ہیں جو ان تمام مسائل میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ سلسلہ ہے، ممکن ہے جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہو، اور جو حج کر کر آ چکے ہیں ان کے لیے اور زیادہ آسان ہوگا، لیکن جو ہمارے باقی ناظرین ہیں ان کے لیے بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ قدر مشکل ہے یہ موضوع۔ لیکن چونکہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں قرآن پاک کا حصہ ہیں اور ہم
یہ جو سلسلہ ہے تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس ایک آیت کی تفسیر کو ہم نے 5 حصوں میں بیان کیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ احصار کے مسائل بیان ہوئے، پھر احصار والا احرام کیسے کھولے گا وہ بیان ہوا، پھر احرام کی خلاف ورزیاں اگر مجبوری میں ہوئی ہیں تو قرآن پاک کی اس آیت میں کیا بیان کیا گیا یہ بیان ہوا، پھر حج تمتع کون کر سکتا ہے اس آیت کے تحت یہ بات بیان ہوئی، پھر حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی کی استطاعت نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ بیان ہوا۔ تو قرآن مجید تو سب نے ہی پڑھنا ہے، قرآن مجید تو سب نے ہی سمجھنا ہے۔ تو اگر ہم یہ ذہن بنائیں گے کہ جناب مشکل موضوع ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیان کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آیت کے معنی کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو آیت کا موضوع ہے، کنٹینٹ ہے، وہ آسان سے آسان انداز میں بیان کیا جا سکے۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ شوال المکرم سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور حج کے ان مہینوں کے اندر حاجی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور اسی مناسبت سے مدنی چینل پر میں ایک سلسلہ لے کر آتا ہوں، اس کا نام ہوتا ہے احکام حج۔ احکام حج کے اندر ہم نے ایک نظر میں یعنی ایک نشست میں کچھ تقریباً 35 منٹ کا وہ کلپ بنا ہے، اس بات کو بیان کیا کہ حج اور عمرہ ہوتا کیا ہے۔ کوئی اگر بہت فاسٹ انداز میں حج کو سمجھنا چاہتا ہے، بہت فاسٹ انداز میں عمرے کو سمجھنا چاہتا ہے، تو 35 منٹ کا وہ جو کلپ ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی معاون اور مددگار ہے۔ وہ لوگ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے تو سونا ہے کہ مختصر وقت کے اندر، اور SMD کی پریزنٹیشن تھی ہمارے پاس، پریزنٹیشن دکھا کر، تصاویر دکھا کر، گراف دکھا کر، مختلف متعلقہ مناظر دکھا کر یہ پریزنٹیشن بیان کی گئی۔ مفتی علی اصغر کے نام سے آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس چینل پر یہ کلپ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلے سلسلے کے اندر جو سوال جواب ہوئے ان سوال جواب کو بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ آپ مکمل سلسلہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، آپ وہ سلسلہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی علی اصغر یوٹیوب کا آفیشیل چینل ہے، اس پر ہمارے احکام قرآن کے بھی تقریباً 27 سے 28 جو سلسلے ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جاننے کا جنہیں شوق ہے تو وہاں ایک اور سلسلہ بھی موجود ہے اے ایمان والوں کے نام سے، کہ جو آیات قرآنیہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، اس پر میں نے درس قرآن کیا تھا، تو وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ احکام تجارت کے سلسلے بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقدر میں بھی حج مبرور نصیب فرمائے، ہر سال بار بار ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری باادب اور مقبول حاضری اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔